آپ کی پریزنٹیشن کہاں ہے مس سویرا؟ وہ مقابل کھڑی لڑکی کو دیکھ سختی سے بولا۔ سر مجھے وقت نہیں ملا، وہ ہمیشہ کی طرح ہکلائی۔ کیوں؟ گھر میں آپ کے 10 بچے رو رہے تھے جنہیں چپ کراتے کراتے وقت ہی ختم ہو گیا۔ پوری کلاس قہقہوں سے گونج اٹھی تھی، جبکہ وہ آنسو ضبط کرتی رہ گئی کیونکہ بھرے مجمع میں اسے بے عزت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا، جو ساری رات اسے نئے طریقوں سے سزائیں دیتا، کچھ کرنے نہیں دیتا تھا اور صبح کلاس میں بے عزتی کر دیتا۔ موم میں کبھی بھی آپ کی بھانجے جیسی دبو اور کم ہمت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ جانتی تھی کہ مجھے بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکیاں پسند رہی ہیں، پھر بھی آپ نے زبردستی میری شادی اس بیوقوف لڑکی سے کروائی۔ اب میری وحشت برداشت کرنا اس پر فرض ہے۔ ابھی وہ ماضی میں گم تھی کہ اپنی لبوں پر نرم سا لفظ کمیونیکیشن از ناٹ اباؤٹ اسپیکنگ۔ شبیر حسن کی سنجیدہ آواز نے پورے کلاس روم میں ایک سحر سا طاری کر رکھا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب لب وا کرتا تو گویا سماعتیں بے اختیار اس کی جانب متوجہ ہو جاتیں اور نگاہیں از خود اس پر ٹھہر جاتیں۔ اٹس اباؤٹ میکنگ پیپل لسن۔ اس نے مارکر سے آخری لفظ بورڈ پر لکھا اور پلٹ کر کلاس کی طرف دیکھا۔ وسیع کلاس روم میں تقریباً 30 طلباء موجود تھے۔ ہر ایک طلباء بڑے انہماک سے اس کی بات سن رہا تھا، جبکہ کتنی ہی لڑکیوں کی نظریں صرف اس کی شخصیت پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ 28 سالہ شبیر حسن لمبے قد، کشادہ شانے اور وجہ سراپے کا مالک تھا۔ بھوری آنکھوں میں ہمہ وقت سنجیدگی ٹھہری رہتی تھی۔ سیاہ بلیزر کے نیچے سفید ڈریس شرٹ، چارکول گرے فارمل ٹراؤزر، چمکتے ہوئے سیاہ آکسفورڈ شوز اور کلائی پر باندھی کلاسک گھڑی شبیر حسین کے پروفیشنل شخصیت میں مزید وقار کا اضافہ کر رہے تھے۔ ان طلبات کا اس انسٹیٹیوٹ میں یہ پہلا ہفتہ تھا، اس لیے آج سب کی 3 مینس پریزنٹیشن تھی، جس کا عنوان تھا وائی ڈو آئی وانٹ ٹو اسٹڈی ابراڈ۔ تمام طلباء و طالبات بھرپور توجہ سے اس کی جانب متوجہ تھے، جو بڑے دلچسپ انداز میں سحر انگیز گفتگو کے ماہر تھا۔ امید ہے آج کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کمیونیکیشن اسکل کی کلاس میں خاموش بیٹھنے سے بھی نمبر مل جائیں گے۔ اس کے طنزیہ لہجے پر کلاس میں ہلکی سی ہنسی گونجی۔ یہ ایک پروفیشنل اسکلز اینڈ کیریئر ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، جہاں آپ کو شخصیت اور اعتماد کی بحالی کے لیے کئی قسم کے مختلف کورسز کروائے جاتے تھے، اور وہ یہاں پر ٹرینر تھا۔ اپنے چیئر سنبھالتے اس نے نظریں رجسٹر پر دوڑائیں۔ علی رضا نام کی صدا گونجتے ہی ایک ایک کر کے وہ طلباء و طالبات اپنی اپنی پریزنٹیشن دے رہے تھے۔ علی نے بہترین پریزنٹیشن دی تھی، پھر 2 اور طلباء آئے۔ شبیر ہر ایک کی غلطی نوٹ کرتا، کبھی تعریف کرتا تو کبھی 2 لفظ میں خامی بھر دیتا۔ پھر اس کی نگاہ ایک اگلے نام پر رکی، مس سویرا یوسف۔ سویرا کی انگلیاں بے اختیار اپنی فائل پر جم گئیں۔ وہ آہستہ سے اپنی نشست سے کھڑی ہوئی۔ سادہ زیتونی رنگ کا کرتا، سفید دوپٹہ اور بغیر کسی بناوٹ کے باندھے ہوئے بال، وہ باقی لڑکیوں کی نسبت بہت خاموش لگ رہی تھی۔ شبیر نے چند لمحے اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں انوکھا سا تاثر تھا۔ کم آن، اس نے میز پر انگلی سے ہلکی سی دستک دی۔ یور پریزنٹیشن۔ سویرا چند قدم چل کر کلاس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پورا کلاس روم اب اس کو دیکھ رہا تھا۔ شبیر نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ شروع کیجیے۔ چند لمحے گزر گئے، سویرا خاموش کھڑی رہی۔ شبیر نے ایک بھاؤں اٹھا کے پریزنٹیشن یا میڈیٹیشن؟ چند طلباء بے اختیار ہنس پڑے۔ سویرا نے ہونٹ تر کیے۔ سر وہ جی میں تیاری نہیں کر سکی۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شبیر نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ وجہ؟ سر وقت نہیں ملا۔ او، اس نے مصنوعی حیرت سے سر ہلایا۔ وقت نہیں ملا؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ کیوں؟ گھر میں آپ کے 10 بچے رو رہے تھے جنہیں چپ کراتے کراتے وقت ہی ختم ہو گیا۔ ایک دم پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی پھیل گئی۔ سویرا نے نظریں جھکا لیں۔ سر ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا پھر شاید اقوام متحدہ نے آپ کو ورلڈ پیس قائم کرنے بھیج دیا تھا۔ اس بار ہنسی نے پہلے سے زیادہ بلند تھی۔ سویرا کی پلکیں بھیگنے لگیں، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ سر میں واقعی تیاری نہیں کر سکی مس سویرا۔ شبیر کا لہجہ اب مزید سر ہو گیا۔ اگر آپ نے بیرون ملک پڑھنے کا خواب دیکھ رہی ہیں تو سب سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیجیے۔ وہ ایک لمحے رکا، پھر صاف اور مضبوط لہجے میں بولا، Their universities don't list to excuses they look at your performance۔ پورا کلاس روم خاموش تھا۔ اگر آپ یہاں 3 منٹ کی پریزنٹیشن نہیں دے سکتی تو وہاں 3 منٹ کی خاموشی آپ کا خواب بھی ختم کر سکتی ہے۔ سویرا نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھیں نم تھیں، مگر لہجے میں لرزش کے باوجود خودداری قائم تھی۔ سر غلطی میری ہے، سزا بھی قبول ہے، مگر میری ذاتی زندگی پر طنز کے بغیر بھی آپ مجھے یہی بات سمجھا سکتے تھے۔
شبیر چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس نے رجسٹر بند کر دیا۔ بیٹھ جائیے۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ دوبارہ پوری کلاس کی طرف مڑا۔ In my class, silence is never a strength, it's always a weakness. سویرا خاموشی سے اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی، مگر دل ہی دل میں مسلسل کڑ رہی تھی۔ آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں، دل میں بدگمانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی اس نے سلام کیا اور سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ انہوں نے اپنی بہو کا یہ رویہ برداشت سے نوٹس کیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ پورا منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ گھر میں آپ کے 10 بچے رو رہے تھے۔ کلاس کی دبی دبی ہنسی اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتے کیا ہیں، ہر وقت مجھے بے عزت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جو میں نے ان جیسے کھڑوس انسان سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ وہ مسلسل بڑبڑاتی ہوئی اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ شام ڈھلنے لگی تو گیٹ کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ شبیر حسن حسب معمول آفس سے واپس آ گیا تھا۔ ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنی والدہ کو دیکھ کر ٹھہرا، ساتھ ہی سلام کیا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی، پھر قدر معنی خیز انداز میں بولی، آج بہو سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ شبیر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیوں؟ دوپہر سے کمرے میں بند ہے، کھانے بھی نہیں کھایا، کئی بار آواز دی مگر ہر بار یہی کہا کہ بھوک نہیں ہے۔ شبیر نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ مجھے کیا معلوم امی، معلوم کیسی نہیں ہوگا، صبح تم دونوں ایک ساتھ ہی تو گئے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں طنز شامل تھا۔ اگر ہر بات پر ناراض ہونا ہے تو یہ ان کا اپنا شوق ہے۔ والدہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ شبیر ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے سر جھٹکا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ کمرے کا دروازہ آدھا بند تھا۔ شبیر نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کو وہیں رک گئے۔ سویرا پلنگ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہوئے اس شدت سے رو رہی تھی کہ اس کا دروازہ کھلنے کی آہٹ تک محسوس نہیں ہوئی۔ ہچکے کمرے کی خاموش فضا میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ شبیر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں کلاس روم کا منظر ابھرا، جہاں پوری کلاس ہنس رہی تھی اور وہ لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خیال کو جھٹک دیا۔ اتنی سی بات پر بھی کوئی اس طرح روتا ہے؟ وہ زرلے بیزاری سے بڑبڑایا۔ اس کی آواز سن کر سویرا چونکی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کیں، چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور ایک لفظ کہے بغیر خاموش ہو گئی۔ شبیر نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بے پرواہی سے الماری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سویرا نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا جو اس کا مزاج خدا تھا۔ شبیر الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے وقفے وقفے سے اس پر نظر ڈال لیتا۔ وہ اب بھی اسی طرح بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، آنکھیں سرخ، پلکیں بھیگی ہوئی اور ہاتھ میں اپنی چادر کے کنارے کو بے مقصد مروڑ رہی تھی۔ شبیر نے ایک لمحے کو لب بھینچے، آخر اتنی سی بات تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا۔ ڈرامہ کوئن۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ واش روم میں داخل ہو گیا۔ چند ہی منٹ بعد پانی بند ہونے کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور شبیر ہلکے سے سرمئی ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں باہر آیا۔ تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے اس کی نگاہ بے اختیار دوبارہ سویرا پر جا ٹھہری۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اب رونا کچھ کم ہو گیا تھا، مگر آنکھیں اب بھی مسلسل نم تھیں۔ شبیر نے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر مصنوعی سنجیدگی سے کھلا کنکارا، بی بی اگر یہ رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو برائے کرم کھانا بھی پوچھ لو۔ وہ جان بوجھ کر طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ اسے اس قسم کی دبو اور رونے دھونے والی کم ہمت لڑکیاں ہرگز بھی پسند نہیں تھیں، اور سویرا وہ واحد لڑکی تھی خاندان کی جو اسے آنکھ نہیں بھانتی تھی، مگر شاید اس کی قسمت میں بس یہی میڈم رہ گئی تھیں۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ بھلا کتنا بھی رونا دھونا مچا لے، مگر در حقیقت تو وہ اسے خوفزدہ ہی رہتی تھی، حالانکہ اس نے بظاہر اسے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ہاں، کلاس میں خڑوس ٹیچر کا رول بخوبی ادا کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود سویرا کو ہمیشہ اسے خوف سے محسوس ہوتا تھا۔ زیادہ دیر ایک ہی حالت میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کا پاؤں سن ہو چکے تھے۔ وہ لڑکھڑائی، پلنگ کا کنارہ نہ پکڑتی تو وہ یقیناً گر جاتی۔ شبیر نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو روک لیا۔ آرام سے، ہر وقت سہارے چاہیے اس لڑکی کو۔ یہ لفظ اس کے لبوں تک آئے ضرور، مگر آواز نہ بن سکے۔ سویرا نے خود کو سنبھالا، چہرے پر ابھی بھی وہی خاموشی، اذیت تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو شبیر نے پیچھے سے آواز دی، اور ہاں۔ وہ رکی مگر مڑی نہیں۔ اپنا بھی کھانا ساتھ ہی لے آنا۔ اماں نے کھانا کھا لیا ہوگا، مگر تم نہیں کھاؤ گی تو وہ مجھ سے سوال کرتی رہیں گی کہ میں نے ان کی بھانجی پر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ سویرا نے دکھ سے سر جھٹکا۔ اسے ہر چیز کا خیال تھا ماں سوائے اس کے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بند دروازے کو دیکھا، پھر بیزاری سے سر جھٹک دیا۔ عجیب لڑکی ہے، وہ بڑبڑایا۔ ایک ڈانٹ کیا پڑ گئی جسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہو، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کو سخت الفاظ نہیں رلاتے، انہیں وہ شخص رلاتا ہے جس کے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں۔
وہ خاموشی سے کھانے کی ٹرے اٹھائے روم میں داخل ہوئی تھی۔ شبیر حسن کا کمرہ کوئی بہت ہی شاہانہ طرز کا تو نہ تھا، مگر پھر بھی ہر چیز سلیقے سے اور نفاست سے سیٹ کی گئی تھی۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا اس کا منتظر تھا، جو اس کی ایک نظر دیکھے ٹیبل پر رکھتی ٹرے خود بیڈ کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی، مگر اس سے قبل اس کی سنجیدہ آواز پر قدم ٹھہر گئے تھے۔ تمہیں کھانے کے لیے الگ سے دعوت دینی پڑے گی۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا، جو ابھی تک صبح والے کرتا شلوار میں ملبوس روئی روئی سی مرجھائی سی لگ رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بہانہ تراشا۔ کیوں، صبح پھر اپنے سر سے ڈانٹ کھانے کا ارادہ ہے؟ اس بار لہجے میں طنز شامل تھا۔ سویرا نے دانت کچکچائے۔ انہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہے، ہلکی سی آواز میں بڑبڑاتی، جس سے اس کا کان بھرپور انداز میں فیضیاب ہوئے تھے۔ جو بولنا ہے کھل کر بولو، مجھے بے من منانے والے لوگ بالکل نہیں پسند۔ ٹرے اپنی جانب کھینچتا ہوا ذرا طنز سے بولا، اب کو تو میں ہی نہیں پسند۔ اس بار ترخ کر بولی تھی، جب معلوم ہے تو مما کو کس چیز کے نخرے دکھاتی ہو، اس عمر میں انہیں فضول کی ٹینشن دیتی ہو۔ اس نے احساس دلایا تھا، میں کوئی نخرے نہیں دکھاتی، اور خالہ کو خود یہ عادت ہے ہر بات کا بتنگڑ بنانے کی۔ شبیر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ امی کے بارے میں؟ وہ تمہیں اپنی بیٹی سے سمجھتی ہیں، اور تمہاری حرکتیں دیکھو۔ اس کا لہجہ اسے بالکل ایک آنکھ نہ بھایا تھا، جبکہ سویرا ناک بو چڑھاتی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ سارے فساد کی جڑ بھی آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، جنہیں اپنے راز دلارے کے لیے سویرا جیسی بیوقوف چاہیے تھی، جو بہو کے روپ میں ان کا بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ شبیر نے ایک جھٹکے سے ٹرے چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ اس کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے ان کا بیٹا کافی ہے۔ من نہیں کیا جو اپنی ان حسان فراموش بانجی سے فضول کی امیدیں وابستہ ہونے لگیں۔ شبیر کا دل کیا کہ اسے لڑکی کا دماغ درست کر دے، جو اس کی ماں کے لیے اس قدر تذلیل آمیز الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ ہاں تو پھر آپ کی ماں نے میری شادی کیوں زبردستی آپ کے ساتھ کروائی ہے، جبکہ آپ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے؟ وہ سیخ پا ہوئی۔ وہ روز روز کی ان باتوں سے پریشان ہو گئی تھی، جس کے ہر انداز میں اس کے لیے محض حقارت اور ناپسندیدگی شامل ہوتی تھی، تاکہ تمہاری ماں سکون سے مر سکے، جس کی سانسیں تھمی تمہارے آمے میں اٹکی ہوئی تھیں۔ اس بار وہ خود کو چیخنے سے روک نہیں پایا تھا۔ ماں مر رہی تھی، میرا باپ زندہ تھا۔ وہ بھی اس بار چلائی تھی، کون سا باپ جس نے کبھی تمہیں پلٹ کر نہیں پوچھا؟ کمرے سے نکلو میرے۔ وہ اس سے بحث کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا، جب یہ ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا، جو فضول میں اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ شبیر، صفیہ بیگم جو کمرے سے باہر تک آتی آواز سن کر باہر آئی تھی، دونوں کو جھگڑتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ لے کر جائیں اپنی اس بھانجی کو یہاں سے، اور بہتر ہوگا اس کو اس کے باپ کے گھر بھجوا دیں، بہت یاد ستا رہی ہے اسے ان کی۔ آپ یہاں اس کے بہتر مستقبل کے لیے پریشان ہیں، اس کو پڑھایا لکھایا، اسے مزید پڑھنے کے لیے باہر بھیجنا چاہتی ہیں، جبکہ میں نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی۔ اس کے باوجود آپ اس کے خواب پورے کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں، اور یہ فساد کی جڑ کہہ رہی ہے۔ وہ شدید غصے میں چنگھاڑا تھا، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں، جس کے بعد سویرا اس کے لہجے کی سختی پر سہم گئی تھی۔ اسے انداز میں تو اس نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ سویرا، صفیہ نے حیرت اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ شرمندہ سی نظر جھکا گئی۔ لے کر جائیں اسے یہاں سے۔ وہ ابھی بھی طیش میں تھا۔ اچھا بس، تم بھی تو ہر وقت اسے ڈانٹتے رہتے ہو، ذہنی اذیت دے کے رکھتے ہو، غصے میں اگر کچھ بول جائے تو تم پر جاہلوں کی طرح چیخے چلاؤ گے۔ یہی تربیت کی ہے میں نے تمہاری۔ معاملے کی سنگینی دیکھ کر انہوں نے بیٹے کو ہی جھڑک دیا تھا۔ آپ، وہ دانت کچکچاتا روتی ہوئی سویرا پر ایک نظر ڈال کر روم کا دروازہ دھڑام سے بند کرتا کمرے میں چلا گیا۔ سویرا، تم بھی ذرا ہوش سے کام لیا کرو، کیا فضول بکواس کی ہے تم نے؟ اگر میں تمہیں اتنی ہی دشمن لگتی ہوں تو میری طرف سے تم آزاد ہو، جو مرضی چاہے کرو۔ اس بار سختی سے بولی تھی، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ بھی آ گئی تھی۔ آج وہ اتنی باغی کیوں ہو رہی تھی؟ ہوش میں تو ہو، کیا بکواس ہے یہ؟ شوہر ہے تمہارا، اور ذرا سی باتوں پر گھر خراب نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے عقل دینی چاہیے۔ آپ کا بیٹا اس لیے مجھ پر اتنا غصہ کرتا ہے کیونکہ میں ان کی مرضی کے بغیر اس گھر میں رہ رہی ہوں، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، بس میں نے کہہ دیا۔ شبیر اس کی گھور افشانیاں سن کر باہر آیا تھا۔ بس سب سن لیا آپ نے؟ صفیہ نے دکھ سے دیکھا تھا۔ کہاں جاؤ گے پھر؟ اس بار وہ اس کے دل کی بات جاننا چاہتی تھی۔ اپنے گھر، کوئی لاوارث نہیں ہوں میں، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا۔ وہ غصے سے بولتی کمرے میں گئی تھی، اور الماری سے اپنا سامان نکال کر سوٹ کیس میں ڈالا تھا۔ شبیر، روکو اسے، وہ بھکلائیں، جانے دے جہاں جا رہی ہے۔ ویسے بھی تنگ آ گیا ہوں میں روز روز کی مسئلوں سے، ہر وقت گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہوتی ہے، رونا دھونا شکوے شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتے۔ یہ جا کر پڑیں گی باہر، کلاس میں آواز تک نہیں نکلتی اور یہاں کتنا بول رہی ہے۔ وہ غصے سے بولتا طنز سے باز نہیں آیا تھا، جبکہ سویرا نے منہ ہی سی لیا تھا، اور اب اپنا سارا سامان بیگ میں ڈال رہی تھی۔ جہاں جانا ہے صبح چلی جانا، ابھی کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ سویرا نے بغیر کوئی جواب دیے اپنا بیگ اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ نہ کوئی آپ کا سر چڑھانے کا نتیجہ۔ وہ بھی بڑبڑاتے ہوا روم سے چلا گیا، جبکہ وہ ان دونوں کے درمیان میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔
شبیر کی ساری رات ٹیرس پر سگریٹ پھونکتے ہوئے گزری تھی، جبکہ وہ بیڈ کے پاس گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی دبی دبی سی سسکیاں بھر رہی تھی۔ آج نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ اتنا سب کچھ بول گئی تھی۔ اگلی صبح خود میں جاذبیت لے کر طلوع ہوئی تھی۔ شبیر اپنی روٹین کے مطابق مخصوص انداز میں بلیزر کے ساتھ سفید شرٹ اور ٹراؤزر پہنے کلائی میں گھڑی ڈالے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شبیر بیٹا ناشتہ تو کر لو، انہوں نے بیٹے کو باہر جاتا دیکھا ٹوکا۔ ابھی موڈ نہیں ہے مما، اور اپنی بھانجی کو ذرا جلدی بھیج دیجیے گا، وہ تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ تو صبح ہوتے ہی چلی گئی تھی۔ وہ جانے جاتی یکدم ٹھہرا تھا، کہاں چلی گئی تھی؟ وہ خفا ہوا۔ اپنے گھر، انہوں نے سپاٹ لہجے میں آگاہ کیا۔ کس کی اجازت سے؟ وہ غصہ ہوا۔ یہ سوال تم خود کر لو جا کر۔ وہ بھی ناراضی سے بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید انہوں نے واقعی ان دونوں کی شادی کروا کر غلط کیا تھا۔ یہ لڑکی ایسے نہیں سدھرے گی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا فی الحال انسٹی ٹیوٹ جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ ساری رات رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد وہ اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ ملازمین کو پہلے ہی صفائی کا بول چکی تھی۔ آج اس کی کلاس تھی جو اسے ہر حال میں لینی تھی۔ ویسے تو اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ وہ شبیر کا سامنا کرتی، مگر یہ بھی مجبوری تھی۔ اسے باہر جا کر پڑھنا تھا، ایٹ لیسٹ پاس کرنا تھا، خاص کر اپنی کمیونیکیشن اسکلز پر کام کرنا تھا۔ شبیر کی بھی اسے ناپسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا ڈرنا، جھجکنا اور گھبرانا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ سویرا نے کلاس روم میں قدم رکھا تو بے اختیار اس کی نظر سامنے وائٹ بورڈ پر جا ٹھہری، جہاں سیاہ مارکر سے بڑے حروف میں لکھا تھا، "Confidence is not a born, it's built." وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر خاموشی سے آخری قطار میں جا بیٹھی۔ رات کی طرف بحث اب تک اس کے ذہن میں تازہ تھی۔ اگر میری کلاس میں پڑھنا ہے تو گھر والی ضد دروازے کے باہر چھوڑ کر آیا کیجیے۔ یہ شبیر کے آخری الفاظ تھے اور پوری رات اس کے کانوں میں گونجتے رہے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ دروازہ کھلا اور شبیر حسن اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سیاہ بلیزر، سفید ڈریس شرٹ، چارکول گرے فارمل ٹراؤزر اور ہاتھ میں رجسٹر۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی کلاس میں پھیلی سرگوشیاں یکدم ٹوٹ گئیں۔ گڈ مارننگ سر، سب نے بیک وقت آواز میں جواب دیا۔ سر، ایک لمحے کے لیے اس کی نظر سویرا پر جا ٹھہری، پھر ایسے ہٹ گئی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ شبیر نے رجسٹر میز پر رکھا۔ آج ہم صرف بولنا نہیں سیکھیں گے، وہ رکا، بلکہ لوگوں کو سامنے بولنا سیکھیں گے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ کلاس کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ پیئر ایکٹیویٹی ہوگی۔ ہر طالب علم اپنے پارٹنر کو 2 منٹ میں قائل کرے گا کہ وہ بیرون ملک کیوں جانا چاہتا ہے۔ اس نے نام پکارنے شروع کیے۔ سب اپنی اپنی سادگی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مس سویرا، وہ ٹھہرا، آپ مس ہانیہ کے ساتھ ہوں گی۔ ہانیہ کلاس کی سب سے باتونی لڑکی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر سویرا کے سامنے آ بیٹھی۔ چلیے شروع کریں۔ سویرا نے ہلکے سے سر ہلایا، مگر آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ شبیر دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے، وہ آہستہ آہستہ ان دونوں کے قریب آیا۔ مس سویرا۔ اس کی آواز اتنی ہی سنجیدہ تھی جتنی ہمیشہ ہوتی تھی۔ خاموش رہنے کا ورلڈ ریکارڈ بنانے کا ارادہ ہے یا کچھ بولیں گی بھی؟ کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ سویرا نے لب بھینچ لیے۔ سر، میں کوشش کر رہی ہوں۔ کوشش؟ اس نے بھویں اٹھائیں۔ کوشش وہ ہوتی ہے جس میں آواز بھی شامل ہو۔ یہ تو ابھی صرف سوچ بچار چل رہی ہے۔ اس بار ہنسی کچھ بلند ہوئی۔ سویرا نے ایک گہرا سانس لیا۔ I want to study abroad. Stop it. شبیر نے فوراً ٹوک دیا۔ پورا کلاس روم خاموش ہو گیا۔ یہ انٹرویو نہیں ہے، یقین دلانے کی مشق ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اگر خود آپ کو اپنے خواب پر یقین نہیں تو سامنے والا کیوں کرے گا؟ سویرا نے نظر اٹھائیں۔ دوبارہ شبیر نے مختصر بولا۔ اس نے پھر سے آغاز کیا۔ I want to study abroad. آواز پہلے سے بہتر تھی، کیونکہ وہ رک گئی۔ پیچھے سے کسی لڑکی کی ہنسی نکل گئی۔ سویرا کا ہاتھ کانپ گئے۔ اسی لمحے شبیر نے پلٹ کر پوری کلاس پر نگاہ ڈالی۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر سخت تھی۔ پہلے اتنی ہمت پیدا کر لیجیے کہ خود یہاں آ کر کھڑے ہو سکیں، پھر دوسروں پر ہنسیے گا۔ ایک دم پوری کلاس روم ساکت ہو گیا۔ کسی نے دوبارہ ہنسنے کی جرات نہیں کی۔ شبیر نے دوبارہ سویرا کی طرف دیکھا۔ جاری رکھیے۔ اس بار اس کی آواز میں پہلے کی نسبت نرم تھی۔ سویرا نے گہرا سانس لیا۔ I want to study abroad کیونکہ میں اپنی تعلیم اور شخصیت دونوں کو بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ 2 منٹ بعد وہ خاموش ہوئی تو کلاس میں مکمل سکوت تھا۔ شبیر نے رجسٹر بند کیا۔ قابل برداشت۔ سویرا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ بے نیازی سے بولا، کم از کم آج آپ نے اپنی آواز صرف حاضری لگوانے کے لیے استعمال نہیں کی۔ چند طلبہ مسکرا دیے۔ سویرا کا دل چاہا وہ اسے وہیں جواب دے۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، سر، اگر ہر بات طنز میں کہی جائے تو تعریف بھی بے عزتی لگنے لگتی ہے۔ کلاس میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ شبیر چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی سپاٹ لہجے میں بولا، اچھی بات ہے۔ اس نے رجسٹر اٹھایا۔ کم از کم آج آپ نے جواب دینا تو سیکھ لیا۔
یہ کہہ کر وہ مڑا اور اگلے گروپ کی طرف بڑھ گیا۔ سویرا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کتنا عجیب انسان تھا، ہر بات تیر کی طرح چبھتی بھی تھی اور نہ جانے کیوں دل کی کسی کونے میں ہمت بھی جگا جاتی تھی۔ کلاس ختم ہوئی اور اپنے چند ہی منٹ گزرے تھے۔ سویرا اپنی دوست ہانیہ کے ساتھ راداری کی کونے میں کھڑی اگلے لیکچر کی ٹائمنگ دیکھ رہی تھی کہ قریب ہی کھڑے چند طلباء کی دبی دبی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ یہی ہے نا جو کل پریزنٹیشن میں ایک لفظ نہیں بول پا رہی تھی؟ بیرون ملک جائے گی، جو پہلے 2 جملے تو پورے بولنا سیکھ لے۔ میرے خیال میں وہاں جا کر بھی خاموشی بیٹھی رہے گی۔ قہقہوں کی آوازیں بلند تھیں، مگر اتنی ضرور تھی کہ سویرا کی کانوں تک صرف صاف آواز پہنچ رہی تھی۔ ہانیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں ابھی ان سب کو جواب دیتی ہوں۔ سویرا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رہنے دو، مگر وہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لوگوں کا کام ہے کہنا، وہ دھیرے سے بولی۔ میں عادی ہوں۔ اسی لمحے راہداری میں جوتوں کی باوقار چاپ سنائی دی۔ سب کی گردنیں ایک ساتھ مڑیں۔ شبیر حسن فائل ہاتھ میں لیے اسی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ نگاہیں ایک لمحے میں پورے منظر پر گئیں اور لڑکوں کے قریب آ کر رکیں۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، مگر اتنا سرد ضرور تھا کہ سب کی ہنسی وہیں تم توڑ گئی۔ ایک لڑکے نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، شبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا طالب علم وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کی غلطیوں پر ہنسے، اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں پر کام کرے۔ پورا گروپ خاموش ہو گیا۔ وہ دوبارہ بولا۔ اگر وقت اتنا ہی فالتو ہے تو لائبریری چلے جائیں، شاید وہاں آپ کو اپنی کمزوریاں بھی مل جائیں۔ لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے کھسک گئے۔ ہانیہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ شبیر کی نظریں اب بھی پہلی بار سویرا پر پڑی۔ چند لمحے میں خاموش رہا، پھر مکمل سپاٹ لہجے میں بولا۔ مس سویرا۔ جی سر، آپ کو معلوم ہے آپ ابھی کیا ہو رہا تھا؟ جی، پھر آپ خاموش کیوں تھیں؟ سویرا نے نظریں جھکا لیں۔ سر، فضول بحث سے کیا فائدہ؟ شبیر نے ہلکی سی نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر بحث میں الجھ جائیے۔ وہ ایک لمحے رکا۔ لیکن اپنے لیے بولنا سیکھ لیجیے۔ سویرا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ شبیر کی آواز میں وہی سختی تھی، مگر الفاظ پہلے سے مختلف تھے۔ دنیا خاموش لوگوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی مس سویرا، وہ ان کے بارے میں اپنی مرضی کی کہانیاں بنا لیتی ہے۔ سویرا بے اختیار اس کی بات سنتی رہ گئی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اس نے فائل بند کیے۔ اعتماد کا مطلب ہر وقت اونچی آواز میں بولنا نہیں ہوتا۔ اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں اپنی آواز ضرور سنائی دیں۔ وہ مڑا اور 2 قدم چلا، پھر بغیر پلٹے بولا۔ بطور طلباء اگلی بار اپنے حق میں پہلا جملہ آپ بولیں گی، کوئی اور نہیں۔ یہ کہہ کر وہ راہداری سے آگے بڑھ گیا۔ سویرا دیر تک اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی۔ کتنا عجیب انسان تھا۔ کلاس میں اسی کے لفظ سب سے زیادہ چبھتے تھے اور انہی لفظوں میں نہ جانے کیوں مرہم بھی چھپا ہوتا تھا۔ سویرا باہر کھڑی اپنی کیب کا انتظار کر رہی تھی۔ شبیر کو یہاں کلاس لینے کے بعد مزید کلاسز لینی ہوتی تھیں، اس لیے سویرا اکیلے ہی گھر چلی جایا کرتی تھی۔ وہ کافی دیر سے دھوپ میں کھڑی انتظار کر رہی تھی، جبھی شبیر کی گاڑی اس کے قدموں تلے آ کر رکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے مس سویرا۔ پہلے تو سویرا کوئی جواب دینے لگی تھی، مگر پیچھے نظر پڑتے ہی خاموش ہو گئی، کیونکہ ساتھ ہی 2 لیڈیز تھیں۔ اب اللہ جانے وہ کون تھی، اسی لیے بغیر بحث کیے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں سویرا؟ وہ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی تھی کہ پیچھے بیٹھی درمیانی عمر کی خاتون نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونکی، جبکہ شبیر سامنے دیکھ کر گاڑی چلا رہا تھا۔ میں اللہ کا شکر۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ زیادہ حیران نہ ہو، شبیر ہمیں بتایا تھا کہ آپ ان کے رشتے دار بھی ہیں۔ وہ تعصب سے اس کی شخصیت کو دیکھ کر رہ گئی، جو سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ جی۔ اس کے بعد سارا راستہ گاڑی میں خاموشی رہی۔ وہ اسے اسی کے گھر چھوڑ کر گیا تھا، یعنی وہ اسے اپنے گھر لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شبیر بیٹا، آج اتنے دن ہو گئے ہیں، سویرا اکیلی گئی ہوئی ہے۔ بیٹا دیکھو، بارش کا موسم ہو رہا ہے، ایک کام کرو، آپ اسے گھر لے آؤ۔ بن ماں باپ کی بچی ہے، سمجھ نہیں ہے اس میں، اور پھر بھی کتنی ڈرپوک۔ انہوں نے بیٹے کو قائل کرنا چاہا، اپنی مرضی سے گئی ہے۔ دوسری بات، آپ اسے بدتمیزی کہہ کر گئی ہے۔ دوسری بات، 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کی بھانجی کو مجھ سے کلاس لیتے ہوئے۔ اتنے دن میں تو کوئی گونگا بھی تھوڑا بہت بولنے لگتا ہے، بس اس کی زبان بدتمیزی کرنے کے لیے ہی کھلتی ہے، اور کلاس میں صاف سونگ جاتا ہے۔ 1 نمبر کی نالائق لڑکی ہے، سیلف گرومنگ پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اسے۔ آپ جانتی تھی مجھے اس قسم کی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، پھر بھی آپ نے میری شادی کروائی۔ جب دیکھو کلاس میں ہکلاتی رہتی ہے، اپنے حق میں ایک لفظ نہیں نکلتا اس لڑکی کے منہ سے۔ میں پھر بھی آپ کی وجہ سے اس رشتے کو 2 ماہ سے نبھا رہا تھا، ساری زندگی نہیں نبھا سکتا۔ مگر وہ خود پھر کام کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ بالآخر 15 دن کی بھڑاس نکال گیا تھا۔ بیٹا، نکاح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے پارٹنر کو ہر خوبی اور خامی کے ساتھ قبول کرتے ہو، اور پھر وہ تو ہے ہی ایسی۔ خیر، اگر تمہارا اور اس کا گزارا ناممکن ہے تو میں سویرا سے پوچھ کر خلا کی کاغذات بنوا لوں گی۔ میں نہیں چاہتی تم دونوں ساری زندگی یوں ہی نفرت میں گزار دو۔
وہ بہت کڑے دل سے بولی تھیں، جبکہ وہ حیران رہ گیا تھا، جبکہ وہ جو گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے یہاں آ گئی تھی، مگر اپنے شوہر کے منہ سے وہی ناپسندیدہ الفاظ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کبھی ویسی نہیں بن سکتی تھی جیسے وہ چاہتا تھا۔ وہ الٹے قدم پلٹ گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کیا بول رہی ہیں؟ ہاں بہت اچھے سے معلوم ہے، میں سویرا کے لیے ایک دو رشتے دیکھ رہی ہوں۔ امی بس، آپ میری بیوی کی شادی کی بات کر رہی ہیں اور وہ بھی میرے سامنے۔ میں نے کب کہا میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں؟ وہ خود اپنی فیلنگ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تو پھر کیا ساری زندگی سے جتا جتا کر نفرت کے مار مارنا چاہتے ہو؟ کیا ساری زندگی بس یہی بتانا چاہتے ہو کہ وہ تمہاری زندگی میں ایک ناپسندیدہ وجود ہے؟ اس بار انہوں نے بیٹے کے لیے لتے لے لیے تھے۔ میں نے ایسے کچھ نہیں بولا۔ اگر ہر وقت کا رونا دھونا ڈرنا گھبرانا چھوڑ دے تو ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اتنی بے زاری سے کہا، ہاں تو تم کرو نا یہ کام، تمہارا تو پیشہ بھی یہی ہے، اسی چیز کے پیسے لیتے ہو نا دنیا سے، یہ تو پھر تمہاری بیوی ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دیتے ہو تو پھر اپنی بیوی کو تو ٹرین کر لو۔ ہر وقت طنز کی تیر چلاتے رہتے ہو۔ مجھے تو لگتا ہے تم خود اسپیکنگ اسکلز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس بار انہوں نے بیٹے کو لتاڑا تھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہر وقت ٹیچر بن کر اس کو ہر چیز سمجھاتا رہوں؟ وہ چڑ گیا تھا۔ ٹیچر بن کر نہیں، محبت کرنے والا شوہر بن کر، جو ہر حال میں بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ خود سے اس کی شخصیت پر کام کرو، دیکھنا وہ بالکل ویسے ہی ہو جائے گی جیسے تم چاہتے ہو۔ اس کی شخصیت کا یہ خلا اس کے ماں باپ کی علیحدگی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ بیٹا، بروکن فیملیز کے بچوں میں کہیں نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اس بار انہوں نے بیٹے کو رسانے سے سمجھانا چاہا تھا۔ تو کیا چاہتی ہیں اب آپ مجھ سے؟ اس بار اس نے سوالیہ انداز میں ان کی جانب دیکھا تھا۔ گھر لے آؤ اسے اور اپنی فیملی بڑھانے کا سوچو۔ سویرا کے دماغ سے تم دور جانے کے باہر جانے کا بھوت بھی اتر جائے گا۔ وہ دراصل اس رشتے سے بھاگنا چاہ رہی ہے۔ جب ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے بیٹے کے سوچوں کا رخ دوسری جانب کیا تھا۔ آپ چاہتے ہی میں بلا وجہ بھی اس کے پاؤں میں اس رشتے کی زنجیریں ڈال دوں؟ وہ اس مشورے سے خاصا خوش نہیں تھا۔ بچے زنجیر نہیں ہوتے شبیر، انہوں نے بیٹے کو ٹوکا۔ مگر ماما، اگر مگر کچھ نہیں، بس بہت لڑ لیے تم دونوں بچوں کی طرح اپنا گھر بناؤ، اپنی خوشیاں دیکھو اور سویرا کی شخصیت پر طنز کرنا بند کرو۔ وہ جیسی ہی اسے ایسے ہی رہنے دو، دیکھنا تمہاری محبت میں خود تمہارے رنگ میں رنگ جائے گی۔ ان کے لہجے میں سویرا کے لیے ماں والی محبت تھی۔ اور اس نے جو آپ سے بدتمیزی کی، اس کا کیا؟ اس نے ہائے برو اٹھایا۔ مجھ سے کال کر کے معذرت کر چکی ہے وہ، اور ویسے بھی میری بیٹی ہے وہ، ماں کے درمیان بیٹی کے درمیان مت بولو تم۔ اس بار انہوں نے مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ بہت اچھا، مجھے ولن بنا کر خود بیٹی بنا لیں اسے۔ وہ منہ بنا گیا۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا چلو اٹھو، میری بیٹی کو واپس لے کر آؤ، ڈر ڈر کر مر جائے گی ورنہ۔ انہوں نے اسے کھڑا کیا تو وہ بھی گاڑی کی چابی اٹھاتا اس کے گھر جانے کے لیے راضی ہوا تھا۔ میں ایسی ہوں تو اس سے میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کوشش کر تو رہی ہوں ان کی پسند میں ڈھلنے کی، اب کیا اپنے آپ بھول جاؤں؟ وہ رو کر آنکھیں سجا چکی تھی۔ ملازمین کوارٹرز میں چلے گئے تھے۔ بی جان نے اپنے کمرے میں تھی۔ ان کے بچے بھی اب انہیں مزید یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ بھی اس کی ماں کو حق مہر میں ملا ہوا گھر تھا جو اب اس سویرا کی ملکیت تھا۔ اب میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، بہت ہو گیا، مگر اب نہیں۔ وہ ابھی خود سے ہی مخاطب تھی جب اسے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ یہ کون آ گیا؟ اس نے گھڑی سے میں دیکھا اور کھڑکی سے جھانکا تو شبیر کی گاڑی تھی جو اب اندر داخل ہو رہی تھی۔ سونے پر سہاگا، بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی دل زور سے دھڑکا تھا۔ جلدی سے بیڈ پر لیٹی وہ سر تک چادر تانتی سونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ روم کے اندر آیا تھا۔ سویرا، اس نے گھڑی میں وقت دیکھا جہاں شاید ابھی رات کے 9 بج رہے تھے، اور وہ اتنی جلدی سو گئی تھی۔ جب اس کے موبائل پر صفیہ بیگم کی کال آنے لگی تھی۔ جی مما، پہنچ گیا ہوں۔ آپ کی لاڈلی گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہے۔ جی ابھی صبح ہی واپس آؤں گا۔ بارش جو سٹارٹ ہو گئی ہے۔ آج پلیز اپنا دھیان رکھیے گا، میں چوکیدار کو خبر دے کر آیا تھا۔ ویسے بھی وہ ان کی طرف سے مطمئن ہوا تو صوفے پر بیٹھ کر پاؤں سے جوتا نکالتا، شرٹ اتار کر ایک طرف کو رکھتا، بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ جب محترمہ خواب خرگوش کے مسئلے لوٹنے میں مصروف تھیں۔ سویرا، اس نے دھیرے سے ہلایا مگر جواب نہ دار۔ اس کے چہرے پر چادر اتارتا، اب وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور بے ساختہ چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ وہ ایک لمحے میں جان گیا تھا کہ میڈم ڈرامے بازی کر رہی ہیں۔ تمہیں معلوم ہے تم ایک نمبر کی احمق لڑکی ہو۔ سویرا کے تاثرات بدلے مگر آنکھیں ہونس بند رکھیں۔ میں فیشل ایکسپریشن سے پہچان لیتا ہوں کہ بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور تم میرے سامنے سونے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ اس بار وہ خود اپنے تکیے پر لیٹ گیا تھا۔ آپ تو آ کر یہاں رات رہنا ہے تو کہیں اور جا کر سوئیں، یہ میرا بیڈ ہے۔ آنکھیں کھول کر اس نے جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور جھٹ رخ پھیر گئی۔ شبیر نے ایک گہری سانس بھر کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر چھت کو تکتا بولنے لگا تھا۔ مجھے کبھی بھی کم ہمت لڑکیاں پسند نہیں ہیں، مگر تمہارے ساتھ شادی کے بعد میں پھر بھی
ہمارے رشتے کو وقت دے رہا ہوں تو نہ دیں، ویسے بھی اب میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ درہ کر بولتی رخ پھر گئی، جبکہ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ شبیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کچھ زیادہ ہی زبان نہیں چلنے لگی تمہاری؟ کیوں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں بولوں بھی آپ کی مرضی سے، الفاظ بھی آپ کی مرضی سے بولوں؟ وہ غصہ ہو گئی تھی۔ شٹ اپ، اور اگر زیادہ بولنا آ گیا ہے تو کل کلاس میں منہ کھولنا، اور خبردار آئندہ طلاق کا لفظ بھی اپنی زبان پر لائیں تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ اس بار وہ غصے سے اس کا جبڑا پکڑ کر تیش میں باور کراتا پیچھے چڑک گیا تھا، جبکہ وہ کڑا کر رہ گئی تھی۔ خاموشی سے سو جاؤ، مزید دماغ نہ خراب کرنا میرا۔ وہ جو سویرے سے صلاح کرنے آیا تھا، اس کے منہ سے اس قسم کے الفاظ سن کر پارا ہائی ہوا تھا۔ اپنی اپنی جگہ ایک ہی بیڈ پر دونوں کی یہ رات جاگتی گزری تھی۔ گھن گرج کے ساتھ بارش جاری تھی۔ سویرا کو نہ چاہتے ہوئے بھی شبیر کا آ جانا بھلا لگا تھا، ورنہ شاید اس نے ڈر و خوف سے ہی مر جانا تھا۔ جی مما، آج آف ہے ہمارا، میں یہیں ہوں، ابھی تو میں آپ کی بہو کے گھر ہوں۔ بارش مسلسل ہو رہی ہے، نکل بھی نہیں سکتا۔ رات کے بعد سے اس کے سر میں درد تھا۔ اس وقت بھی وہ جلدی سے بیدار ہوا تھا، کل والے کپڑوں میں ملبوس بیزار سا بیٹھا تھا، جبکہ سویرا کچن میں موجود یقیناً اس کے اور اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ کال بند کرتا وہ کچن میں آیا، جہاں بی جان اس کے دیکھتے ہی کچن سے نکل گئی تھیں، جبکہ سویرا نے ایک نظر دیکھ کر اپنا کام جاری رکھا تھا۔ وہ ڈبل روٹی کے ساتھ آملیٹ فرائی کر رہی تھی۔ اس موسم میں اتنا خشک ناشتہ کون کرتا ہے؟ خیر ابھی تو میں یہ کھا رہا ہوں، فٹافٹ سے آلو کے پراٹھے بنا لو ہری چٹنی کے ساتھ۔ گھر ہوتا تو امی سے بول دیتا۔ سویرا نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگی رہی، مگر اب خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لاؤ یہ چائے کی کیتلی مجھے دو، میں میز تک لے جاتا ہوں۔ اس نے اس بار بھی خاموشی سے کیتلی اس کی طرف بڑھا دی۔ شبیر نے اس کی خاموشی پر غصے سے دیکھا تھا، پھر صبر کر گھونٹ پیتا مزید میز تک گیا، جبکہ سویرا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اس کے لیے ناشتہ لیے میز تک آئی تھی۔ اس کا ناشتہ رکھ کر وہ جانے کے لیے پلٹ ہی رہی تھی کہ شبیر نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ اس نے گھور کر دیکھا۔ آلو کے پراٹھے بنانے جا رہی ہوں۔ شکر محترمہ بولی تو صحیح، پہلے ناشتہ کر لو۔ اس نے زبردستی سے اپنے ساتھ بٹھایا، جو صرف اس کا ناشتہ لے کر آئی تھی، اپنی پلیٹ اس کی جانب بڑھاتا اب وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ اب کیا چاہ رہی ہو؟ تمہارا منہ میں نوالے بنا کر ڈالوں؟ اس بار وہ سختی سے بولا تو سویرا نے فوراً سیدھی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر منہ میں رکھے تھے۔ چلو اٹھو، جا کر پراٹھے بناؤ اب۔ وہ فوراً آرڈر پاس کرتا اس کا کچن کا رخ دکھاتا۔ صحیح کہتی تھی امی، گھرداری میں لگے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور رات میں سویرا کے طلاق کا مطالبہ سن کر تو اب وہ خود سنجیدگی سے بیبی پلاننگ کا سوچ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فی الحال ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر اب وہ تعلق بنانا چاہتا تھا۔ وہ ابھی آلو بوائل کرنے کے لیے رکھ کر فری ہی ہوئی تھی کہ وہ کچن میں آیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ سویرا کی ہری مرچ اور پودینے کی چٹنی بناتا دیکھ وہ وہی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چٹنی بنا رہی ہوں، وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ اچھا مجھے بتاؤ پیاز وغیرہ کہاں کر رکھی ہے؟ سلاد میں بنا لیتا ہوں۔ اس نے فارغ بیٹھنے کی بجائے اپنی خدمت دینا ضروری سمجھی تھی۔ نہیں کر لوں گی میں، سویرا نے منع کرنا چاہا۔ فارغ بیٹھا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ کوئی کام کر لوں، ساتھ ساتھ تمہاری کلاس بھی ہو جائے گی۔ وہ شرارت سے بولا تھا، مگر چہرے پر ہوں سنجیدگی قائم تھی۔ جی کون سی کلاس؟ سویرا کو دھچکا ہی تو لگا تھا۔ کون سی کلاس ہوتی ہے آپ کی میڈم؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ میں کوئی کلاس نہیں لے رہی، آج سب کی آف ہے۔ اس نے جھٹ بہانہ بنایا۔ اس دن رئیس کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ اس نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ جاہل ہے، کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ جاہل ہے تو تم جاہل نہیں ہو نا؟ جتنی تمہاری زبان میرے سامنے چلتی ہے اتنی دوسروں کے سامنے بھی کھول لیا کرو۔ اس نے جھٹ سے گھر گرگتا۔ اب مجھے سکون سے کام کرنے دیں گی یا میں جاؤں؟ اس کو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ خاموشی سے کام کرو۔ پھر دونوں نے مل کر آلو کے پراٹھے بنائے تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ پیڑا بنانے کے چکر میں شبیر نے اچھا خاصا آٹا ضائع کیا تھا۔ کتنی ہی بار تو وہ اپنی ہنسی ضبط نہیں کر سکی تھی۔ بس بھائی میں تو تھک گیا، میں ہاتھ دھونے جا رہا ہوں، تم فٹافٹ سے ٹیبل سجاؤ۔ وہ اسے حکم دیتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ سارا گند دیکھ کر پیچتاب کھاتی رہ گئی تھی۔ ویسے میں نے پہلی بار تمہارے ہاتھ سے کچھ کہاں کھایا ہے، کھانا اچھا بنا لیتی ہو تم۔ اس نے تعریف کی جو سویرا غش کھاتے کھاتے بچی تھی۔ یہ کھڑوس اور تعریف ہو اللہ، اب گھور کیا رہی ہو، کھانا کھاؤ۔ وہ سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی تھی۔ سیر ہو کر پراٹھے کھانے کے بعد بارش کی تھمتی شبیر نے گھر جانے کے لیے پر توڑے۔ سویرا فٹافٹ چادر لے کر آ جاؤ، سامان بعد میں آ کر لے جانا۔ کمرے میں بیٹھی وہ لیپ ٹاپ یوز کر رہی تھی جب اس نے آ کر اسے چلنے کا کہا۔
میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی ہوں. وہی مرغی کی ایک ٹانگ. میں نے پوچھا نہیں بتایا ہے. اس نے بھی جتانا ضروری سمجھا. مگر میں نیچے ملو مجھے 5 منٹ میں. اس کی بات کاٹ کر وہ روم سے نکل گیا تو چاروں نچار اسے بھی پیچھے پیچھے جانا پڑا. عجیب جھکی انسان ہے یہ. وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی. کلاس روم معمول کے مطابق طلبہ سے بھرا ہوا تھا. شبیر حسن نے رجسٹر میز پر رکھا اور وائٹ بورڈ پر بڑے حرف میں لکھا: سیلف کانفیڈنس بگنز وتھ سیلف بلیف. آج کی ایکٹیویٹی ذرا مختلف ہے. اس نے پلٹ کر پوری کلاس پر نگاہ ڈالی. ہر طالب علم یہاں آ کر 2 منٹ تک اپنے بارے میں صرف اچھی باتیں کرے گا. کوئی کمزوری نہیں، صرف اپنی خوبیاں. کلاس میں بے اختیار سرگوشیاں شروع ہو گئیں. سر، اپنی تعریف کرنا تو بہت مشکل ہے، ایک لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا. شبیر کی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری. اس لیے تو آدھی دنیا دوسروں کی تعریف ڈھونڈتی پھرتی ہے. کلاس میں ہلکی سی ہنسی پھیل گئی. شروع کون کر رہا ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی. شبیر کی نگاہ آخر قطار میں بیٹھی سویرا پر جا ٹھہری. مس سویرا. سویرا نے چونک کر سر اٹھایا. جی سر، آئیے، اس نے مختصر سے کہا. اس بار نہ طنز تھا نہ تلخیص. سویرا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سامنے آ کھڑی ہوئی. شروع کیجیے. وہ خاموش رہی. شبیر نے گھڑی پر نظر ڈالی. ٹائم چل رہا ہے. سر، مجھے اپنی کوئی خاص خوبی نہیں معلوم، اس نے بمشکل کہا. کلاس میں چند لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے. شبیر نے فوراً ان کی طرف دیکھا. مسکرانے والوں. اس کا لہجہ پھر وہیں سنجیدہ ہو گیا. اپنی باری آنے تک اپنی خوبیاں یاد کر لیجیے. دوسروں کی کمزوریاں گنوانا ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہے. ایک لمحے میں پوری کلاس خاموش ہو گئی. پھر اس نے دوبارہ سویرا کی طرف دیکھا. آپ نے ابھی کیا کہا؟ کہ مجھے اپنی کوئی خوبی نہیں معلوم. شبیر نے ہلکی سی نفی میں سر ہلایا. غلط. صرف ایک لفظ، مگر اتنا مضبوط کہ سویرا بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی. جس انسان کو اپنی ایک خوبی بھی نظر آئے وہ آہستہ سے بولا: اصل مسئلہ اس میں نہیں، اس کی سوچ میں ہوتا ہے. کلاس میں مکمل سکوت تھا. چلیے. اس نے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے. میں شروع کرتا ہوں. سب چونک گئے. مس سویرا وقت کی پابند ہیں. سویرا نے حیرت سے دیکھا. پچھلے 3 ہفتوں میں ایک دن بھی لیٹ نہیں آئی. وہ آگے بولا: نوٹس ہمیشہ مکمل ہوتے ہیں، کس کی بات نہیں کاٹتی. اور وہ چند لمحے رکا. سیکھنے کی ضد رکھتی ہیں، ہار ماننے کی نہیں. سویرا کی پلکیں بے اختیار جھپک گئیں. یہ شاید پہلی بار تھا جب اس نے سب کے سامنے سے کوئی خوبی گنوائی تھی. شبیر نے رجسٹر بند کیا. اب آپ کی باری ہے. سویرا نے ہچکچاتے ہوئے گہرا سانس لیا. میرا نام سویرا یوسف ہے. اس نے دھیرے سے آغاز کیا. اور شاید میں آسانی سے ہار نہیں مانتی. شبیر نے عصابت میں سر ہلایا. بیٹر. پھر اپنی مخصوص سی سنجیدگی سے بولا: دوسروں کے یقین پر جینے والے لوگ ہمیشہ کمزور رہتے ہیں مس سویرا. اپنی قدر خود پہچاننی ہے. دنیا کو بھی پہچاننا پڑے گا. گھنٹی بجی تو طلبہ آہستہ آہستہ کلاس سے نکلنے لگے. سویرا ابھی اپنی کتابیں سمیٹنے لگی. دروازے تک پہنچ کر شبیر کی آواز پھر سنائی دی. مس سویرا. وہ رکی. جی سر. شبیر نے ایک لمحے اسے دیکھا. پھر ہمیشہ کی طرح سپاٹ لہجے میں بولا: آج پہلی بار آپ نے اپنی ایک خوبی خود بتائی ہے. آئندہ کوشش کیجیے گا مجھے یاد نہ دلانی پڑے. سویرا کی لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا. شبیر مڑ کر باہر نکل گیا اور سویرا پہلی بار یہ فیصلہ نہ کر سکی یہ شخص صرف سخت تھا یا اپنی سختی میں کسی کو سنوارنے کا ہنر بھی جانتا تھا. سویرا کو گھر واپس آئے کافی دن ہو چکے تھے. ابھی وہ آہستہ آہستہ بہت تبدیل ہو گئی تھی. گھر آنے کے بعد بھی اب وہ اکثر بے جھجک ہو کر شبیر سے اپنی پریزنٹیشن اور دوسری چیزوں میں مدد لے لیا کرتی تھی. اب اس کی کمیونیکیشن اسکلز بہت بہتر ہو گئی تھیں. وہ اس وقت بھی لیپ ٹاپ میں بیٹھی ڈیفینیٹ موٹیویشنل اسپیکرز کی اسپیچز سن رہی تھی. جبھی شبیر دھپ سے اس کے ساتھ بیٹھ کر گرا تھا. کیا کر رہی ہو؟ اس نے ذرا اسکرین پر جھکا تھا. کچھ نہیں، بس ویسے بھی آج آپ جلدی آ گئے. اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا. ہاں، میں سوچ رہا تھا ڈنر پر چلتے ہیں. سویرا نے تو حیران ہی رہ گئی. ڈنر پر؟ ہم دونوں؟ نہیں تو کیا یہاں کوئی تیسرا بھی موجود ہے؟ اس بار عادتاً وہ طنزیہ لہجے میں بولا. نہیں، میرا مطلب ہے کہ خالہ نہیں جائیں گی. اس نے گڑ بڑھا کر بہانہ بنایا. اب میری اماں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے کہ بلا وجہ ہسبینڈ وائف کی پرائیویسی میں مخل ہوں. چلو اٹھو، جلدی سے اچھا سا ساڑی سا ریڈی ہو جاؤ، پھر ڈنر کریں گے، پھر مووی، لانگ ڈرائیو بھی گھر. سویرا تو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے. بھلا وہ کب سے اتنی خاص ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارتا. لیکن یار جلدی کرو سویرا. اس بار وہ جھنجھلایا تھا. وہ جلدی سے واش روم کی جانب بھاگی. آسمانی رنگ کے شلوار سوٹ میں بلبوس وہ ہلکا لائٹ سے نیچرل میک اپ کیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. شبیر نے آج پہلی بار اتنے غور سے دیکھا تھا جبکہ وہ شرمائی لجائی سی نظریں یوں جھکا گئی تھی. بہت پیاری لگ رہی ہو. وہ اس خوبصورت نظارے محبت پر نگاہ جھکا گئی. تھینک یو. اس کے بڑے ہوئے ہاتھ نے اپنا ہاتھ تھامتی ہوا بہت دل سے اس کے خم قدم ہوئی تھی. پہلے انہوں نے ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں ڈنر کیا تھا اور پھر مووی دیکھی اور لانگ ڈرائیو کے بعد وہ گھر ڈائریکٹ آ گئے تھے. وہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی کانوں سے جھمکیاں نکال رہی تھی جب وہ نزدیک آیا تھا. اسے اپنی حصار میں لے گیا. وہ بری طرح سے سٹپٹائی تھی. ماضی میں جو کچھ ہوا میں وہ سب بھلا کر ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں.
اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، جس نے اس کی آنکھوں پر لب رکھنے کے بعد اپنا حصار میں قید کر لیا تھا۔ لندن کی شام اپنی پوری رعنائی کے ساتھ شہر پر اتر رہی تھی۔ دور دریائے ٹیمز کے پانی پر سنہری روشنیاں بکھر رہی تھیں، جبکہ ٹاور برج اپنی پوری شان و شوکت سے جگمگا رہا تھا۔ سویرا ریلنگ سے ٹیک لگائے خاموشی سے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا کے نرم جھونکے اس کے کھلے بالوں سے کھیل رہے تھے۔ یہ رہی آپ کی کافی میڈم، پیچھے سے شبیر کی آواز ابھری۔ سویرا پلٹی تو اس کے لہجے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکریہ، اس نے کب تھامتے ہوئے کہا۔ شبیر اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اب وہ پہلے والا شبیر نہیں تھا، وہی سنجیدگی، وہی وقار، مگر لہجے میں ایک عجیب سی نرمی آ چکی تھی۔ دونوں چند لمحے خاموشی سے شہر کو دیکھتے رہے۔ پتہ ہے شبیر، سویرے نے کافی گھونکا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں واقعی یہاں تک پہنچ جاؤں گی۔ شبیر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچ لیا تھا۔ کب؟ جس دن تم نے پہلی بار کلاس میں سب کے سامنے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی تھی۔ سویرا ہنس پڑی۔ اور آپ نے کہا تھا، اس نے اس کی نقل اتاری، قابل برداشت، آئندہ شاید اچھی بھی ہو۔ شبیر ہنس دیا۔ تعریف کرنا آج بھی نہیں آیا مجھے۔ مجھے پتہ ہے، سویرا نے شرارت سے کہا۔ آپ کی تعریف بھی کم اور طنز زیادہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اور تم، شبیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب طنز سے ڈرتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ آپ سمجھ آ گیا ہے۔ سویرا کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ اب ہر بار مجھے گرانا نہیں، اٹھانا چاہتے تھے۔ شبیر نے نظریں جھکا لیں۔ شاید طریقہ غلط تھا، بہت غلط تھا، سویرا نے فوراً جواب دیا۔ پہلے آپ پر بہت غصہ آتا تھا، اور اب؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اب لگتا ہے کہ اس وقت آپ اتنے سخت نہ ہوتے تو شاید آج میں اتنی مضبوط بھی نہ ہوتی۔ شبیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے سویرا۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب اس نے تعریف کرتے ہوئے کوئی طنز نہیں کیا تھا۔ سویرا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اور مجھے؟ اس نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، اپنے شوہر پر۔ شبیر نے ہلکے سے ہنستے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اب بھی کبھی کبھی تمہاری پریزنٹیشن میں خامیاں نکالنے کا دل کرتا ہے۔ سویرا نے فوراً اس کے بازو پر ہلکی سی چپت لگائی۔ شبیر، اچھا بھائی، وہ ہنسا۔ اب نہیں نکالوں گا۔ وعدہ؟ ٹرینر والا نہیں، اس نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شوہر والا وعدہ۔ سویرا مسکرا اٹھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور آہستہ آہستہ دریائے ٹیمز کے کنارے چلنے لگے۔ وہ خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں اب فاصلہ نہیں تھا، شکایتیں نہیں تھیں، بدگمانیاں نہیں تھیں، صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کو سمجھ چکے تھے۔ وہی شبیر جو کبھی لوگوں کو بولنا سکھاتا تھا مگر اپنی بیوی کے دل کی بات نہ سن سکا تھا، آج بغیر کسی لفظ کے اس کی ہر خاموشی پڑھ لیتا تھا۔ اور وہی سویرا جو کبھی سب کے سامنے بولنے سے گھبراتی تھی، آج لندن کے ایک بین الاقوامی کمپنی میں کمیونیکیشن اسپیشلسٹ کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، جبکہ شام کو اپنی ماسٹر کلاس کی تیاری بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف شبیر نے لندن میں اپنا لیڈرشپ اینڈ کمیونیکیشن اسکلز کا انسٹیٹیوٹ قائم کر لیا تھا، جہاں مختلف ممالک سے آنے والے طلباء اور پروفیشنل اس سے پبلک اسپیکنگ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ کی تربیت لیتے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے خواب حاصل کر لیے تھے، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے ایک دوسرے کو پال لیا تھا۔ کبھی ان کے درمیان سکوت دیوار بن کر کھڑا تھا، آج وہی سکوت محبت کی سب سے خوبصورت زبان بن چکا تھا۔ اختتام۔